اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت أما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ قال اللہ الحکیم قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، خداوند متعال کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعا کو مقام استجابت اور قبولیت عطا کروں گا۔ پتہ چلا کہ دعا خدا کی طرف سے جو ہے حکم ملا ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت کسی بھی چیز کو اگر طلب کرنا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو وقتاً فوقتاً طلب کرتا رہے۔ خدا نے خود کہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ اب بعض اوقات انسان خالق کی بارگاہ میں جب خاص مقامات پہ حاضر ہوتا ہے، مثلاً اللہ نے توفیق دی، حج کی استطاعت حاصل ہو گئی، کہاں جا پہنچا؟ اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے، خانہ خدا کے سامنے، بیت اللہ میں پہنچا اور اللہ کو گواہ بنا کر اس کے گھر کے سامنے بعض اوقات دعا مانگ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ایسی چیز مانگوں، ایسی چیز مانگوں کہ جو بے حد و بے حساب ہو۔ چونکہ خالق اکبر ہے، قادر مطلق ہے، دینے والا ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ جو جب دینے والا اتنا عظیم ہے تو مانگنے والے کو کم تر چیز کیوں مانگنی چاہیے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ خدا سے جو ہے
اتنا سونا مانگوں، اتنے ڈالر مانگوں، اتنے کویتی دینار مانگوں کہ میری آنے والی 100 نسلیں بھی اگر اس کو کھانا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، تو وہ کویتی دینار یا ڈالر ختم نہ ہوں۔ سوچتا ہے انسان کہ اتنی اس عظیم بارگاہ میں، اس خالق کی بارگاہ میں مجھے وہ طلب کرنا چاہیے کہ جو عظیم چیز ہو۔ میرے اللہ مجھے کروڑوں ڈالر دے دے، میرے اللہ مجھے کھربوں دینار کویتی دے دے، میرے اللہ مجھے ایک پہاڑ سونے کا عطا کر دے، میرے اللہ مجھے اتنی پراپرٹی عطا کر دے کہ اگر ساری زندگی میں اس میں گھومتا رہوں تو وہ پراپرٹی کی حد ختم نہ ہو۔ ہے نا؟ ایسے ہی ہے، بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، بہت زیادہ چیز کی دعا مانگتا ہے، لیکن خالق کہہ رہا ہے بڑی دعا بھی کریں، عظمت خدا کے مطابق طلب کریں چیزوں کو، لیکن سب سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جو سونے کا پہاڑ دینے والا ہے، جو کویتی دینار دینے والا ہے، جو ڈالر دینے والا ہے، جو اتنی بڑی سلطنت عطا کرنے والا اللہ ہے، وہ نمک کی ایک چٹکی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ کم سے کم جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں مقدار کے اعتبار سے، نہ نعمت کے اعتبار سے، نعمت از حیث نعمت کے اللہ کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت اللہ نے حقیر نہیں بنائی، کوئی پست نہیں بنائی، کوئی چھوٹی نہیں بنائی، یہ صرف مقدار کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں۔ چونکہ نمک ہمارے ملک میں سستا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی نعمت ہے، یہ حقیر نعمت ہے۔ نہیں میرے محترم، وہ ممالک کے جس میں نمک جو ہے وہ ٹماٹر کے بھاؤ بکتا ہے، 110 روپے کلو بکتا ہے یا 200 روپے بالفرض کلو بکتا ہے، ان ممالک کے رہنے والے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ نمک بڑی نعمت ہے یا اچھے سے اچھا اور مہنگا ترین فروٹ بڑی نعمت ہے، ہو سکتا ہے وہ مہنگا ترین پھل وہاں پہ سستا ہو اور یہ نمک مہنگا ہو، تو ان کے نزدیک تو اس کا مطلب ہے وہ نکم نمک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ اس لیے اللہ نے جتنی نعمات انسان کو عطا کی ہیں وہ سب کی سب جو ہے اپنے مقام پر بہت بڑی ارزش رکھتی ہیں، بہت بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو جتنی بھی نعمات ہیں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے رہنا چاہیے، ولو انسان کے پاس موجود ہے، لیکن جتنی آپ دعا کرتے جائیں گے، جتنا اللہ سے مانگتے جائیں گے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا، اللہ اس نعمت کو بڑھاتا جائے گا، اور انسان کی کبھی بھی وہ حد کے جہاں پر انسان کرے کہ نہیں اب اس سے آگے مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ جیسے انسان کے لیے کوئی حد بندی بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص ولی اللہ ہے، ایک شخص اولیاء خدا میں شمار ہوتا ہے، تو وہ قوت لا یموت پہ راضی ہو جاتا ہے، اکتفا کر لیتا ہے، اقناع قانع ہو جاتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے خالی خشک روٹی مل جائے اس پر بھی اکتفا کر لیتا ہے، اور دنیا کی نعمات اس کے سامنے پیش کر دی جائیں تو پھر بھی وہ اسی پہ اکتفا کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ خدایا تو نے یہ نعمت مجھے تو نے عطا کی ہے، اگر تو عطا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی ہستی اور کوئی طاقت بھی مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا عطا نہیں کر سکتی تھی، روٹی کا ایک لقمہ عطا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا لقمہ روٹی کا وہی عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی وہی عطا کرتا ہے، اور سب سے چھوٹی نعمت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ نعمات کا دینے والا وہ خالق و مالک ہے، تو کیوں نہ ہو انسان ان نعمات کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ خدایا
تو ہی نعمات کو دینے والا ہے، تو ہی اس کائنات کا خالق ہے، تو ہی اس کائنات کا خلاق ہے، لہٰذا تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ چیز طلب کر رہا ہوں۔ یہ دعائیں جس طرح باقی عبادات خدا کی بارگاہ میں تقرب الہی کا باعث بنتی ہیں۔ نماز ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ خدا کے قریب ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا نیت میں اگر صبح کی 2 رکعت نماز ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے تو ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز واجب صبح قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی یہ عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ خدا کے قریب ہو جاؤں، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، زیارات ہیں، عبادت اس وقت تک عبادت شمار ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں قصد قربت نہ کیا جائے۔ تقرب الہی کے نیت سے اگر اس کو انجام دیں گے تو خداوند متعال اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ قربت اللہ، جتنی نعمات بھی ہیں ساری کی ساری اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ ماشاءاللہ سارے طالب علم ہیں۔ قرب سے مراد آیا قرب مکانی اور جسمانی ہے یا قرب روحانی مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ دعا، یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے قرب الہی کے لیے ہیں، اور قرب سے مراد قرب مکانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال معاذ اللہ کسی جگہ پر موجود ہے اور ہم اس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، ہم عبادت انجام دیتے ہیں تاکہ ہم 20 کلومیٹر نزدیک ہو جائیں، پھر دوسری عبادت انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج انجام دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادات ایسی نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کسی مقام پر موجود ہے اور ہم جسمانی اور مکانی اعتبار سے خدا کے قریب ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ قرب روحانی ہے، ہم روح کے اعتبار سے جو ہے خالق کے نزدیک لاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادات اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ خدا کے قریب ہو سکیں۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے انسان کے لیے، صبح کی نماز ہوتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ طالب علم ہیں، الحمدللہ آپ سب نماز کے وقت جو ہے نماز کے وقت سے پہلے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم نماز جماعت کا ثواب بھی حاصل کر سکیں، اول وقت کا ثواب بھی حاصل کر سکیں، عبادت کا جو مقصد ہے وہ قرب الہی وہ بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے جو ہے یہ 2 رکعت نماز صبح کی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن خدا کتنا کریم ہے، خدا کتنا عظیم ہے، خدا کتنا رحمان ہے، خدا کتنا لطف کرنے والا ہے انسان پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انسان کا عقل کہتا ہے کہ جب انسان 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اٹھا ہے تو فریش ہے، تازہ دم ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صبح کی نماز کے لیے جو ہے کتنی رکعتیں ہونی تھیں؟ 50 رکعت ہونی چاہیے تھی، چونکہ تازہ دم ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی بازار نہیں کھلا، ابھی کاروبار پہ لوگ نہیں جا رہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن خدا نے فقط 2 رکعت نماز صبح کی اپنے لطف اور کرم کے تقاضے کے مطابق انسان کے لیے واجب کی ہے، صرف 2 رکعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ انسان عبد خدا ہو سکتا ہے مرض میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، دن کو کاروبار کر کے سویا ہے اور ساری رات اس کو اس پریشانی کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آئی، اور صبح کی باد نسیم جب چلتی ہے، صبح کی ہوا ٹھنڈی گرمیوں کے موسم میں، تو انسان کو پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ اب یہ پرسکون نیند کو چھوڑ کر خدا چاہتا تو تھا
کہ میری بارگاہ میں آئے اور آ کر انسان حاضری لگوائے. یہ 2 رکعت صرف خدا کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ آئیں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے بے شک سو جائیں, بے شک آرام کریں, بے شک نیند کے مزہ لیں, ٹھنڈی ہوا کے مزے لیں. خداوند متعال نے انسان پر لطف کیا ہے, کرم کیا ہے, احسان. جس طرح باقی احسانات ہیں, ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت مختصر وقت کے لیے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تاکہ آئے اور آ کر حاضری دے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے, درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد پر. بعض بدقسمت لوگ ہوتے ہیں, شوم یہ قسمت ہے ان کے لیے کہ اتنا تھوڑے وقت کے لیے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 3 منٹ 2 رکعت نماز کے لیے. اگر مختصر پڑھی جائے تو شاید 1 منٹ میں بھی. اگر واجبات کی حد تک اگر اکتفا کیا جائے تو 1 منٹ یا 2 منٹ زیادہ سے زیادہ 2 رکعت کے لیے لگتے ہیں. لیکن اتنی نعمات خدا کی کھانے کے باوجود, لینے کے باوجود, استفادہ کرنے کے باوجود کہ جو دن رات اللہ کی نعمات میں غرق ہے, کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس لمحے میں اللہ کی نعمت سے یہ استفادہ نہ کر رہا ہو. کوئی ایسا لمحہ ہے تو بتائیں. دن میں اور رات میں کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں خدا کی نعمت سے یہ استفادہ نہیں کر رہا؟ ہر لمحے میں جب اس کی نعمت سے استفادہ کر رہا ہے تو انصاف یہی ہے, عادل یہی ہے, عقل یہی کہتی ہے, شریعت یہی کہتی ہے کہ اتنی نعمات کا خدا کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے حاضر ہونا چاہیے. گویا کہ ایک قسم کا اللہ نے نماز کو نعمات کا شکریہ بنایا ہے. لیکن وہ 2 رکعت نماز بھی انسان سویا رہے, نیند کے مزے لیتا رہے, اور وہ 2 رکعت کے لیے ایک لمحے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے بھی حاضر نہ ہو, تو پھر خدا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنی نعمات کو روک لے. وہ چاہے اپنی نعمات کو روک لے. نعمات کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نعمت انسان کی اللہ کی. انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے, عدم سے وجود میں لایا ہے. ہم نہیں تھے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں. اور پھر اگر خدا چاہتا تو اتنی مخلوقات میں سے اللہ ہمیں جمادات میں بھی بھیج سکتا تھا. زمین کے ذرات بنا کر بھیج دیتا, زمین کے ڈھیلے بنا کر بھیج دیتا, پتھر بنا کر بھیج دیتا. جمادات میں ہمیں نہیں بھیجا. اللہ نے نباتات میں بھی نہیں بھیجا, اللہ نے حیوانات میں بھی نہیں بھیجا. یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے خدا کی ذات کا ہم پر کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. اگر یہ وجود انسان سے ان نعمت کے جو ناشکری کرنے والا انسان ہے, جو معصیت کرنے والا انسان ہے, جو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے خدا کی نافرمانی کر بیٹھا ہے, نہیں, بار بار جو ہے. ایک مرتبہ اتفاق سے ہو سکتا ہے مومن کی نماز قضا ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی واجب ترک ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی حرام کا ارتکاب کر لے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے, فتویٰ نہیں جانتا تھا, مسئلہ نہیں جانتا تھا, یا مادیت کا غلبہ تھا اور ہوائے نفسانی کے غلبے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھا ہے, اس کا حساب الگ ہے. ایک ہے مسلسل خدا کی نعمات سے انسان استفادہ کر رہا ہے اور پھر مسلسل اللہ کی نافرمانی انجام دے رہا ہے, تو خدا کو حق پہنچتا ہے
کہ وہ اپنی نعمت کو روک لے. اگر ایک لمحہ کے لیے یہ سانس اور آکسیجن جو آپ اور ہم لے رہے ہیں، اگر ایک لمحہ کے لیے اللہ اس سانس کو روک لے، آکسیجن کو روک لے، تو انسان کی زندگی نیست و نابود ہو جائے گی نا، نیست و نابود ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گا، زندگی نہیں رہے گی، حیات نہیں رہے گی، عبادت نہیں ہوگی، تقرب الہی نہیں کر سکے گا. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. گناہگار پہ مسلسل باوجود اس کے کہ نافرمانی کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ معصیت کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس خالق کی عظمت کو یہ گناہگار بھلا بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا لطف، اس کی نعمات اس گناہگار پر جاری و ساری ہے. زندگی بھی دے رہا ہے، سانس بھی نہیں روکا، غذا بھی نہیں روکی، صحت کو بھی مانے نہیں ہوا، پانی بھی دے رہا ہے، گھر بھی دیا ہوا ہے، ساری نعمات. کتنا بڑا عظیم، کتنا بڑا کریم اللہ ہے کہ جو اس انسان پر بے شمار کرم ہے، لیکن انسان 2 رکعت، کتنا بدبخت انسان ہے. درود بھیجیں تاکہ آقا صاحب سو رہے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عرض کرتا چلو اب ضمناً آ گیا ہے، کئی دفعہ ذہن میں آیا بھول جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر انسان باوضو ہے اور انسان کو نیند آ جاتی ہے، ایک لمحہ کے لیے، ولو ایک لمحہ کے لیے بھی نیند آ جائے گی، وضو باطل ہو جائے گا. اگر نیند آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس بعض اوقات، لیکن اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے، چونکہ وضو باطل ہو جاتا ہے، صرف نیند کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، ولو اور کوئی کام جو نواقض وضو ہیں ان میں سے سرزاد نہیں ہوا. مل کے درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمات دی ہیں اور ان نعمات کی فراوانی جاری و ساری ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کا لطف و کرم جاری و ساری ہے، خدا کہتا ہے ان سب نعمات کو میری بارگاہ میں، خواہ وہ چھوٹی نعمت آپ سمجھتے ہیں یا بڑی نعمت سمجھتے ہیں، حتیٰ نمک کی چٹکی بھی اگر آپ کو مطلوب ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں، دعا کریں. یہ دعا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے. اس لیے میرے محترم نماز کے بعد ولو مختصر ہی کیوں نہ صحیح کوشش کیا کریں، ولو ایک جملہ ہی کیوں نہ صحیح، ایک جملہ بھی دعا کا اللہ کے اور بندے کے نزدیک درمیان قرب کا سبب بن جاتا ہے، قرب کا موجب بن جاتا ہے. ایک جملہ دعا جو ہے کم از کم جو ہے انسان ہر نماز کے بعد جو ہے دعا مانگنی چاہیے. اور نماز کی حالت میں نہ ہو، اگر انسان کو فرصت ملے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان خدا سے دعا کرتا رہے، نعمات کا نزول مسلسل وہ کرتا رہتا ہے. درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر. تو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان بڑی دعا مانگتا ہے اور بعض اوقات جو انسان چھڑتا ہے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لباس اللہ نے عطا کرتے ہیں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں چیز کی مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ مقام قرب کہ جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں روایات میں کہ معصوم کہہ رہتے ہیں، حتیٰ جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، مل کے درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر. بعض اوقات کہہ رہا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ سے دعا نہیں مانگتے. حضرت ابراہیم کے متعلق ہے نا کہ جب وقت کے نمرود میں جو ہے کوشش کی کہ اللہ کے نبی کو جو ہے خلیل اللہ کو آگ میں ڈال کر اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، اور جب وہ منجنیق میں ڈالا تو وہاں پر ملک الہی آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی کسی چیز کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل
خدا جانتا ہے حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہیں کہا خدایا مجھے آگ سے بچا لے، کہا تو جانتا تو ہے کہ کیا مشکل ہے، اگر میری نبوت ہو، میری رسالت ہو، میری وجود آپ کے دین کے لیے مفید ہے تو خدا مجھے بچا دے گا، اگر نہیں ہے تو میں آگ میں چلا جاؤں تو مجھے کیا ہے، یہ وجود اور یہ زندگی تو خدا کی دی ہوئی ہے نا، میری ذاتی تو نہیں ہے۔ یہ مقام اولیاء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے، عام انسان کے لیے۔ حتیٰ خاتم الانبیاء کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو کائنات کی علت وجود ہیں۔ لولا ما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میرے حبیب میں کائنات کو خلق نہ کرتا، جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے۔ وہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، یہ کلمات کو ادا کرتا رہا کرو، رب زدنی علما، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب کون سی کمی تھی دنیا کے اعتبار سے؟ پیغمبر کے علم وہ علم ہے کہ جو علم الہی کا مالک ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، جو اس دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ جتنا نبوت و رسالت کے لیے ضروری تھا وہ سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عطا کیا ہے عالم نور میں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، علم نبوت کا مالک تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ لیکن اس کو بھی، اس نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگیں۔ دعا مانگنا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ معصوم یا نبی یا امام قرب الہی کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ نبی ہے کہ جو قاب قوسین او ادنا، اس کی ذات مقدس اور اس سید الانبیاء کے درمیان 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ اس سے بھی کم تر، لیکن وہ نبی بھی دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم جیسے انسانوں کے لیے تو بدرجہ اولا دعا مانگنی چاہیے۔ دعا انسان کو جو ہے قرب عطا کرتی ہے، دعا انسان کو جو ہے نعمات الہی کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دعا انسان کے لیے گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے، اولاد میں برکت کا باعث بنتی ہے، علم میں برکت کا باعث بنتی ہے، عقل میں برکت کا باعث بنتی ہے، حافظے کو زیادہ کرتی ہے۔ لہذا دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها، عفان السیئات ولم یجاز بها۔ قال اللہ الحکیم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وعلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي عصا البدع والطغيان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد. ایک تو اس گزشتہ ہفتہ اور جو موجودہ ہفتہ ہے اس کی دو مناسبتیں ہیں. ایک رحلت رسول خدا اور شہادت مولا کائنات فرزند رسول حجت خدا امام معصوم امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. اور دوسری مناسبت اسی ہفتہ میں جو آ رہی ہے وہ 8 ربیع الاول خالق کائنات کی 11ویں حجت کی شہادت کا دن ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس حوالے سے آپ سے چند منٹ مزاحم ہوں گا اور معذرت کے ساتھ کہ آپ کے لیے سمع خراشی اور اذیت کا باعث نہ ہوں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مل کے درود بھیجے محمد و اہل بیت میں. جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں خاتم الانبیاء تک جناب آدم سے لے کر 1.25 لاکھ انبیاء کے جو مشہور روایت ہے ان سب کا کام یہ تھا کہ اللہ نے جو قوانین شریعت بنائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی قانون بنانا شریعت گزاری کرنا فقط اور فقط اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. نہ کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم شریعت کو بنا کے پیش کرے اور نہ کسی رسول کو حکم دیا ہے. انبیاء اور رسول اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک. تو بس قانون بنانا اللہ کا کام ہے, مقنن شرعی اللہ کی ذات ہے, اور انبیاء اور رسل کا کام ہے اس دین کو پہنچانا. اور خاتم الانبیاء کے بعد
نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ نے جو نظام بنایا تھا وہ امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ امام کا کام ہے وہ انبیاء اور رسل نے جو دین پہنچایا ہے، خاتم الانبیاء نے، اس دین کی امام کا کام ہے حفاظت کرنا۔ اور ہر دور میں، مولا کائنات کے دور میں، امام حسن علیہ السلام کے دور میں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں، ابھی آپ محرم سنتے آ رہے ہیں، ہر امام نے اپنی اس ذمہ داری کو اپنے زمانے میں جو بھی مشکل پڑی ہے اسلام پر، جو بھی مشکل پڑی ہے قرآن پر، جو بھی مشکل آئی ہے حق پر، اس حق کا، اس دین اسلام کا، اس قرآن کا کما حق کو دفاع کیا ہے جس طرح کے حق تھا دفاع کرنے۔ ہر دور میں باطل رہا ہے، حق کے مقابلے میں امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھا، امام حسین کے زمانے میں بھی تھا، امام زین العابدین کے زمانے میں بھی تھا، حتیٰ امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی حق کے مقابلے میں باطل نے حق کو خدشہ دار کرنے کی کوشش کی ہے بہت سی۔ لیکن جس طرح حق تھا حجت خدا کا، جس طرح خلیفۃ اللہ ہونے کا حق تھا، جس طرح امام معصوم کی ذمہ داری تھی، ایک ذرہ برابر بھی اس اپنی ذمہ داری میں سستی معاذ اللہ یا عدم عقیدتی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ جیسے امیر المومنین نے دفاع کیا ہے ویسے امام حسن عسکری نے دفاع کیا ہے۔ ایک اس زمانے میں بھی، امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی، اس وقت بھی عقائد کا زور تھا اور مختلف فرقے وجود میں آ رہے تھے، کیونکہ یونانی فلسفہ جب فارسی اور عربی میں یونانی زبان سے کنورٹ ہوا اور اس کے ترجمے ہوئے، لوگوں کو آگاہی ہوئی یونانی فلسفے کا غلبہ تھا، مختلف فاسد عقائد کے مالک مختلف جہات سے جو ہے آ کر حق کو خدشہ دار کرنے کی، قرآن کو خدشہ دار کرنے کی، امامت اور نبوت کو خدشہ دار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ درود بھیجے میل کی محمد و آل محمد۔ ایک شخص ہے جس کا نام اسحاق ہے اور یہ کندہ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کو کہتے تھے اسحاق کندی۔ البتہ یہ کسی کو، میرے بھائی بیٹھے ہیں طالب علم، علماء بھی ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہے کہ یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ نقل ہوا ہے تاریخ میں، اور امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے، دونوں کی طرف سے منسوب ہے۔ تو جو بھی ہے بہرحال واقعہ ہے تاریخ میں کہ اسحاق کندی یہ بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم تھا اور برادران اسلام سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جس طرح انسان کے دل میں شیطان وسوسہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے شیطان نے وسوسہ کیا، اس نے کہا کہ ایک کتاب لکھنی چاہیے کہ جو ضد قرآن ہو، تضاد قرآن، کے قرآن میں جو ہے تضاد موجود ہے۔ اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ ایک شخص تھا جو اس کا شاگرد تھا اور وہ امام حسن عسکری کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ امام کو پتہ چلا کہ اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا ہے کہ جو قرآن کی حقانیت کو خدشہ دار کرنا چاہتا ہے، داغدار کرنا چاہتا ہے، مشکوک کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد نہ ہوتا۔ دیکھو قرآن میں تضاد پایا جا رہا۔ اس نے اپنے علم کے مطابق ایک آیت کو دیکھا کہ وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو، شخص کو موت دیتا ہوں۔ دوسرے مقام پر آیت رہی کہ فرشتہ اسرائیل جو ہے وہ انسان کا روح قبض کرتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھیں اس قسم کی آیات میں کیا ہے،
تضاد ہے. ایک مقام پر خدا کہہ رہا ہے میں انجام دیتا ہوں, دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے فرشتے انجام دیتے ہیں. یا خدا انجام دیتا ہے یا فرشتے انجام دیتے ہیں. ظاہری طور پر اس نے یہ سمجھا ہے, نہیں ظاہری طور بھی ایسا, لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن میں تضاد ہے, لکھنا شروع کر دیا. میرے امام حجت خدا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا, وہ جو اس کا شاگرد تھا امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. امام نے اس سے کہا کہ آپ کے استاد سنائیں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں لکھ رہے ہیں, تضاد قرآن پر, تضادات قرآن کو جمع کر رہے ہیں. کہا تم اس کو منع نہیں کرتے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں آپ دیکھتے بہت سارا اختلاف اور تضاد ہوتا. اس کا مطلب ہے قرآن میں تضاد نہیں ہے. تضاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے. اللہ کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہوتا. یہ شاگرد کہنے لگا مولا کو, مولا میں تو شاگرد ہوں اس کا, میری کیا حیثیت ہے, میرا کیا علم ہے, میری کیا بساط ہے کہ میں استاد کو روکوں. امام نے کہا جاؤ ایک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں, جا کر اپنے استاد سے یہ سوال کر لینا, اس کا سارے کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور اس شیطانیت سے دستبردار ہو جائے گا. انہوں نے کہا جاؤ اس سے یہ سوال کرو کہ یہ فلاں آیت کے متعلق جو آپ نے سمجھا ہے, آیا واقعاً اللہ کی مراد بھی یہی ہے جو آپ نے سمجھا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں اور اللہ کی مراد اور ارادہ اس معنی سے کچھ اور ہو. اس نے سوال لیا, چلا گیا استاد کی خدمت میں. اسحاق کندی کو جا کر کہتا ہے, سلام کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. جب یہ فارغ ہوتا ہے درس سے تو کہتا ہے استاد محترم ایک سوال ہے, یہ جو آپ سنا ہے آج کل کتاب لکھ رہے ہیں. کہا ہاں کتاب لکھ رہا ہوں, بڑی محنت کر رہا ہوں, بڑا خرچ کر رہا ہوں, خون پسینہ لگا رہا ہوں, کتاب لکھ رہا ہوں. شاگرد نے سوال کیا کہ استاد یہ بتائیں کہ اس آیت سے جو آپ نے معنی سمجھا ہے آیا واقعاً اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کی مراد بھی یہی معنی ہے؟ ایک مرتبہ یہ سوچنے لگا, اس کو پتہ چل گیا. اس نے ایک مرتبہ اس شاگرد کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ یہ سوال تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی کہ بس ذہن میں آ گیا ہے اور میں نے کہا کہ استاد سے سوال کروں. کہا نہیں, آپ سچ بتائیں, آپ کو یہ سوال کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور حجت خدا نے امام وقت نے مجھے بتایا کہ اس سے جا کر یہ سوال کرو. بس یہیں پر جو ہے کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ واللہ یعلم یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ کس مقام کو, کس ہستی کو نبی بنانا ہے اور کس ہستی کو امام بنانا ہے. سارے کا سارا منصوبہ وہاں دھرا کا دھرا رہ گیا. ہر زمانے میں ہر امام نے عرض کر رہا ہوں, جس طرح دین کا دفاع کیا ہے اسی طرح امام حسن عسکری نے بھی کما حق کو جس طرح کے حق تھا دین کا دفاع کیا ہے. بہت سی ہمارے پاس واقعات ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر. یہی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا امام وقت کا زمانہ ہے. بنی امیہ کے بعد جب بنی عباس نے یہ حکومت اور سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی تو عباسی متوکل کے زمانے میں بہت بڑا قحط اس علاقے میں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے اور قحط پڑ گیا. اور وہاں کے جو اس زمانے کے امام کے علاوہ باقی جو لوگ تھے, علماء تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, زاہد تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے. نماز استسقاء پڑھی, استسقاء پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی, لیکن اللہ نے کسی مصلحت کے تحت بارش نازل نہیں کی. اب ایک شخص نصرانی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. بعض نے کہا ہے کہ یہ پادری تھا, بعض نے کہا کہ نہیں عام عالم دین تھا, پادری نہیں تھا ان کا. تو اس نے اعلان کیا کہ کل میدان میں ایک لشکر لے کر آؤں گا
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور اللہ میری دعا کے صدقے میں بارش عطا کرے گا۔ آپ نے دیکھ لیا علماء اسلام کو کہ اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے بارش نازل نہیں کی۔ میں کل دعا کروں گا بارش آئے گی، دوسرے دن پہنچ گیا لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں، جو ہی دست دعا بلند کیے ایک مرتبہ بادل آنا شروع ہو گئے، کالی گھٹا چھا گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب حاکم وقت کے پاس لوگ آئے، کہا بڑا مسئلہ ہے، دین اسلام کو خطرہ نہیں ہے بلکہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ دین اسلام کو فقط خطرہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ اگر حکومت تب باقی رہے گی کہ مسلمان دنیا پہ باقی رہیں گے، دین باقی رہے گا، اب نہ دین رہتا ہے نہ اسلام رہتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا سارا واقعہ اپنا کہ ایک نصرانی، ایک پادری، ایک عیسائی مذہب کا شخص وہ گیا ہے اور جا کر جو ہے میدان میں دست دعا بلند کیا، اللہ نے بارش عطا کی ہے۔ تو جو اہل اسلام ہیں جن کا علم اور عقیدہ اور عمل میری طرح کمزور ہے، وہ متزلزل ہونے لگے، سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام حق نہیں ہے، یہ عیسائیت حق ہے۔ اب یہ پریشان وزراء کو بلایا، علماء کو بلایا، سب کو مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ دیندار اور مسلمان جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں، کم از کم یہ تو باقی رہیں تاکہ میری حکومت باقی رہے، میرا اقتدار باقی رہے۔ اپنے اقتدار کو بتانے کے لیے، اسلام کا درد نہیں تھا اس کو، مشورہ کیا، کسی کے پاس کوئی حل نہیں نکلا۔ کہا اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ دست دعا بلند کرتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دن رات دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، حتیٰ نماز جو طلب باران کے لیے ہوتے ہے وہ بھی مانگیے، اللہ بارش نہیں دیتا۔ مصلحت خداوندی خود جانتا ہے خدا۔ کسی مومن کے دل میں خیال تھا، اظہار کر دیا، پہلے ہی جانتا تھا، اظہار کر دیا، کہا وہ قیدی اس وقت امام حسن عسکری متوکل کے قید خانے میں ہے، اس نے مشورہ دیا کہ وہ قیدی جس کو آپ نے ایک خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، جو معصوم ہستی ہے، جو خدا کا نازنین ہے، جو خدا کا محبوب ہستی ہے، جو حجت خدا ہے، جس کو آپ نے قید میں ڈال رکھا ہے، اگر اس مشکل کو حل کر سکتا ہے تو وہی قیدی آپ کی مشکل حل کر سکتا ہے۔ اس نے بھیجے چند دروغے، جا کر امام کو لے آئے، مسئلہ بیان کیا۔ امام نے سنا اور سننے کے بعد کہا کل اس کو کہو کہ تم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ امام مختصر کرو وہاں پہ پہنچے اس میدان میں، اور وہ پادری اور وہ نصرا کا وہ جو یہود تھا اپنا عیسائی، وہ بھی آیا، اور امام نے کہا کہ اب دعا مانگو۔ اس نے ہاتھ بلند کیے اور فوراً جو ہے گھٹا چھا گئی، بادل آنے لگے، اور امکان تھا کہ ابھی بارش برسنا شروع ہو۔ امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو فوراً بھیجا کہ جاؤ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان جو چیز ہے وہ نکال کے لے آؤ۔ یہ پہنچا، ہاتھ کو پکڑا اور وہ چیز نکالی اور مٹھی میں بند کر امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جو ہی اس نے وہ چیز نکالی، وہ جو آئے ہوئے بادل تھے، وہ جو گھٹائیں تھیں، وہ واپس جانا شروع ہو گئی، اور دھوپ نکل آئی، سورج نکل آیا، کوئی بارش کا امکان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد امام نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ ایک بادل آیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے، حجت خدا نے دعا مانگی ہے تو اللہ بارش ضرور دے گا۔ امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بادل یہاں برسنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے فلاں جگہ پر جا کر بارش برساؤ، یہ یہاں سے گزر جائے گا۔ لوگ ٹھہرے رہے، امام نے کہا ٹھہرے رہے، پھر دوسرا بادل آیا، لوگوں نے تیاری کی، امام نے کہا نہیں یہاں پر یہ نہیں برسنے والا، یہ فلاں جگہ پر برسے گا، اللہ نے اس کو وہاں بھیجا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ بادل آیا تو امام نے کہا جتنا ممکن ہو سکا ہے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں پہنچائیں، اب اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت بران رحمت بن کر برسنے والی ہے، اپنے آپ کو گھروں میں پہنچائیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا راز کیا ہے کہ وہ نصرانی کہ جس کے ایک کام سے جو ہے ہم اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے، اس کو معجزہ اس نصرانی کا نہیں ہے، وہ اس چیز کا تھا جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ راز کیا ہے؟ امام نے کہا یہ کہیں سے گزر رہا تھا
اور اس کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم مبارک کی ہڈی ہاتھ میں لگی ہے۔ اس ہڈی کا معجزہ اور کرامت یہ ہے کہ جب اس کو آسمان کے نیچے کر دیا جائے تو اللہ اس ہڈی کے صدقے میں جو ہے اللہ وہاں پر بادل بھیج دیتا ہے اور باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جب تک اس کے ہاتھ میں رہی ہے یہ ہاتھ سامنے کرتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا۔ اس ہڈی پیغمبر اور نبی کی وجہ سے اللہ بادلوں کو بھیج دیتا تھا، اور جب اس کے ہاتھ سے نکال لی گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی وہ کرامت جو دکھا رہا تھا وہ کرامت نہیں دے رکھا۔ تو اس طرح جو ہے امام نے اس زمانے کے کہ جن کے اعتقادات متزلزل تھے ان کو جو ہے بچا لیا اور دین کی حقانیت کا دفاع کیا۔ یہ خدا کا لطف ہے۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان، احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ راہبر عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان جیسا خاتم الانبیاء کے بعد کائنات بشریت نے میں نہ اللہ نے بھیجا ہے نہ خدا بھیجے گا قیامت تک، نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ کیسے علم کے اعتبار سے دیکھیں، جناب عبداللہ ابن عباس امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہے۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ بیٹھا ہے مولا کی خدمت میں، ایک شخص آیا آ کر امیر المومنین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہے، مولا اس کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے امیر المومنین کی خدمت میں سوال کرتا ہے، جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سائل آتے ہیں، اپنی حاجت اور سوال کو بیان کرتے ہیں اور مشکل کشا ان کی مشکل کو حل کر کے فوراً روانہ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس حیران ہو کر پوچھتے ہیں، مولا یہ اتنے لوگ آئے ہیں، کوئی آسمان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی زمین کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی رزق کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی اولاد کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اب سب سوالوں کا جواب بغیر سوچے سمجھے کیسے دے دیتے ہیں؟ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے سوال کا جواب کیا ہے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں، اور جواب بھی کما حق کو درست۔ امام پلٹ کر سوال کرتے ہیں، ابن عباس مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، 24 گھنٹے یہ ہاتھ میرے سامنے ہیں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ابن عباس جس طرح تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ اللہ کی کائنات ہم معصوم کے سامنے ایسے ہے جیسے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن دنیا نے جو سلوک کیا ہے وہ کیسا سلوک کیا ہے؟ یہی امام حسن عسکری قید خانے میں ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور مختلف خاص طور پر جو ہے امام حسن عسکری باقی ائمہ علیہ السلام کی نسبت زیادہ مشکل میں، زیادہ اذیت میں تھے۔ اس کی وجوہات 3-4 سبب ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک سبب یہ تھا کہ یہ اس ہستی کے پدر بزرگوار کہ جس کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے اور پردہ غیبت میں اس کے باپ بننے والے تھے، اور حاکمان وقت کو علم تھا کہ ایک مہدی یہی 11ویں حجت کی صلب سے پیدا ہوگا کہ جو اس کائنات پر حکومت کرے گا۔ یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے امام پر مختلف قسم کے مصائب، قید و بند، کبھی قید خانہ گھر میں قید ہیں، کبھی قید خانے میں قید ہیں۔ 4 مظلوم جنازے ہمیں کائنات میں ملتے ہیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ امیر المومنین بھی مظلوم ہے، امام حسن بھی مظلوم ہے، امام حسین بھی مظلوم ہے، جناب زہرا بھی مظلومہ ہے، سب جنازے مظلوموں کے ہیں، لیکن 4 ایسے مظلوم ہیں کہ جو کائنات میں ان سے زیادہ شاید ہی کوئی مظلوم ہو۔ ایک خود امیر المومنین کی ذات ہے۔ مسجد کوفہ میں امام کو ضرب لگی ہے،
سر شگافتہ ہوا ہے، گھر میں آئے ہیں، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، معالج کو بلایا گیا، علاج و معالجہ جو اس زمانے میں تھا، اس کے بعد جاں بر نہ ہو سکے، مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا اور سپرد خاک، مظلوم کائنات کے امام ہیں یہ۔ اور دوسری ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 14 سال کے میرے امام قید میں ہیں، 20 بیٹے ہیں، لیکن اتنے مظلوم ہیں کہ بیٹوں نے اپنے کندھوں پر باپ کا جنازہ اٹھانا ممکن نہ تھا۔ جب دنیا سے گئے ہیں 4 مزدور ملے ہیں، انہوں نے اس امام کے جنازے کو اٹھایا اور آ کر پل بغداد پہ رکھ دیا اور اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی اس غریب کو دفن کرنے والا، ہے کوئی اس مسافر کو دفن کرنے والا؟ چند امام کے چاہنے والے پہچاننے والے آئے، کہا یہ تو ہمارے امام کا جنازہ ہے۔ امام کو غسل بھی دیا گیا، امام کو کفن بھی پہنایا اور سپرد خاک کیا گیا۔ اور تیسرا جنازہ جو ہے میرے امام حسن مجتبیٰ، جس کی چند دن پہلے شہادت کے دن تھا، یہ کائنات کے مظلوم امام ہیں۔ کائنات عالم بشریت میں تاریخ اسلام کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کا جنازہ گھر سے دفن کرنے کے لیے قبرستان میں گیا ہو اور پھر واپس گھر میں آیا ہو، اور خالی واپس گھر میں نہیں آیا بلکہ امام کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کہیں گے مولا کائنات، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یا علی آپ بھی خوش قسمت ہیں، اگرچہ آپ بہت بڑے مظلوم ہیں لیکن آپ کو غسل ملا ہے، آپ کو کفن ملا ہے، آپ کو سپرد خاک کرنے والے موجود تھے، بیٹے اٹھا رہے تھے آپ کے جنازہ کو۔ امام موسیٰ کاظم آپ بھی مظلوم ہیں، مولا آپ کی مظلومیت کی بھی حد ہے کہ آپ کو 4 مزدور تو مل گئے، آپ کا جنازہ اٹھانے والے، آپ کو دفن کرنے والے، آپ کو کفن دینے والے۔ مولا امام حسن آپ بھی بہت مظلوم ہیں، آپ کے جنازے پہ اگرچہ تیر لگے ہیں، آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، آپ کا جنازہ واپس آیا ہے، لیکن آپ کے جنازے کو کندھے دینے والے موجود تھے۔ ایک چوتھا جنازہ میرے عزیزوں، میرے محترم عزادار، ایک چوتھا جنازہ ہے میدان کربلا، صحرائے کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ کائنات کا مظلوم ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس مظلوم کا نام کیوں نہیں لیتے، فقط مظلوم سننے سے ہی آنکھوں میں آنسو جاری آ جاتے ہیں۔ کائنات کا میرا دادا وہ مظلوم ہے کہ اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام سجاد کو میدان کربلا سے گزارا گیا، جب امام گزرے اور دیکھا کہ بابا کا جنازہ ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، اپنے آپ کو امام نے جنازے پہ گرا دیا، لاش بابا سے چمٹ کے کہہ رہے تھے قتل ابی عطشانا، میرے بابے کو پیاسا قتل کر دیا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ ایک مسئلہ تھا جمعہ کے بارے میں، چونکہ جس طرح سلسلہ جمعہ کا چل رہا تھا، میں بھی اسی کے مطابق، ظاہر 1 بجے نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، ابھی 10 منٹ ہیں، تو یہ آئے سید علی حسینی سستانی مد ظلہ العالی، ان کی سائٹ پر جو ہے انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ موجود تھا، اور ظاہراً لگتا ہے کہ یہ نیا فتویٰ ہے، جو کسی نے سوال کیا ہے، سوال و جواب کی صورت میں یہ موجود ہے، جمعہ کے متعلقہ ہے ہمارا جمعہ کا۔ وہ سوال یہ ہوا کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے۔ آغا سے پوچھا گیا، آغا سستانی سے، کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے عرض کر دوں کہ ایک ہے احکام شریعت اور فتوی فقہی، ایک فقیہ کا، ایک مرجع کا، کہ جس کی ہم اور آپ تقلید میں ہیں، خواہ وہ یہ بزرگوار ہوں، مرجع عالی قدر، یا کوئی اور مجتہد ہو، جس کی بھی آپ تقلید میں، ایک اس کا فتویٰ ہے۔
اور ایک ہے ہماری زندگی کی بعض کاروباری اور مصروفیات زندگی کی مجبوری۔ اب یہاں پر جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لیٹ نماز جمعہ میں پہنچ سکتا ہوں، اس سے پہلے میرے لیے ممکن نہیں ہے، کسی جگہ پہ جاب ہے، کاروبار ہے، ایسی مجبوری ہے کہ اگر میں چھوڑوں تو بھی رزق اور روزی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، نان و نفقہ کا مسئلہ ہے، نان و نفقہ بھی واجب ہے، ظاہر کمانا بھی واجب ہے بعض حالات میں، جب اگر انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور فقط یہی ہے جو جاب کر رہا ہے یا چلا رہا ہے، اگر اس وقت میں وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک جمعہ کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں جم نہیں ہو سکتے کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ میں حاضر ہو کر جو ہے خطبہ بھی سنوں، اور یا نماز پہلے قائم ہوتی ہے اس 1 بجے سے پہلے، تو وہ نہیں پہنچ سکتے، تو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سارے فقیہ ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، فقیہ یعنی فقہ عالم نہ، وہ مجتہد اور مرجع نہیں ہے نا، فقیہ تو ہے نا، جانتے ہیں ضروری مسائل کو آپ سب۔ یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم فقیہ کے فتوے کو یا حکم شریعت کو، وہ حکم شریعت ہے، فقیہ کا فتویٰ، وہ فتویٰ اپنے کی طرف سے تو نہیں دیتا نا، وہ اسی آیات و روایات و عقل و اسی اجتہاد کے ذریعے سے وہ فتویٰ بتاتا ہے کہ حکم خدا یہ ہے، نہ کہتا ہے میرا حکم یہ، حکم خدا ہے، بتانے والا فقیہ ہے، بتانے والا معصوم ہے، حکم خدا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں تو ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، مجتہد کو نہیں کر سکتے کہ آپ آدھا گھنٹہ بعد میں فتویٰ دے دیں یا پہلے کا فتویٰ دے دیں، جو اس نے فتویٰ دیا اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ آغا کا فتویٰ ظاہراً کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت اول زوال عرفی ہے، اور اول زوال عرفی کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بعض مراجع، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعض مراجع اور مجتہدین اور درس سے خارج جو مجتہد حوض علمیہ قم اور نجف اشرف میں پڑھاتے ہیں، ان میں بعد لکھا ہے کہ اول زوال عرفی سے مراد زوال عرفی یعنی جس وقت زوال حقیقی ہو جائے تو اسی کو جو ہے زوال عرفی کہتے ہیں۔ مثلاً آج کل جو ہے 11:50 یا 52 پر جو ہے زوال ہو رہا ہے، 11:50 پر سمجھ لیں زوال ہو رہا ہے، یہ زوال عرفی ہے، زوال عرفی شروع ہو جاتا ہے۔ آقا کہتے ہیں نماز جمعہ کا وقت زوال عرفی سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے خطبہ ہم شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلے نقطے میں فرماتے ہیں کہ زوال عرفی میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر خطبہ 40 منٹ کا ہو اور پھر فوراً بغیر فاصلے کے نماز جمعہ تمام شرائط کے ساتھ بجا لائی جائے، یعنی زوال عرفی ہو چکا ہے، خطبہ شروع کر دیا، خطبے 2 خطبے ہوتے ہیں نا، اور اس کے بعد جو ہے 40 منٹ تک یہ 2 خطبے مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ قائم ہو جاتی ہے نا، قائم ہو جاتی ہے، تو آقا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی صحیح ہے اور کافی بھی ہے، نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوال سے 40 منٹ تک نماز کافی ہے، دوبارہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہم ظہر پڑھیں، پھر اگلے اور نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ اگر نماز جمعہ کا خطبہ 40 منٹ سے لے کر 1.25 گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ کہ جو ظاہراً 75 منٹ بنتے ہیں، اگر 75 منٹ تک خطبے چلے گئے تو آقا فرماتے ہیں ظاہراً اس صورت میں جمعہ کافی نہیں ہے، نہیں ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ثواب اپنی جگہ پر، لیکن کافی نہیں ہے، یعنی کیا کرے، اور ظہر بھی پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے 40 منٹ سے بعد تاخیر کیا نماز کو، جماعت جمعہ کو، تو نماز ظہر بھی احتیاط واجب کہہ رہے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا، البتہ احتیاط واجب ترک نہیں ہو سکتی، لیکن احتیاط واجب فتویٰ نہیں دے، کہا احتیاط واجب نماز ظہر پڑھنی چاہیے، 40 منٹ تک کافی ہے، نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آگے بڑھیں گے زوال سے لے کر 40 منٹ سے آگے بڑھے گا ٹائم، تو پھر ظہر احتیاط واجب کی بنا پر
پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے مکلف نمازی یعنی شک کی صورت میں مذکورہ دستور کے مطابق انجام دے تو کافی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے تو کافی ہے۔ فتویٰ کیا دیا ہے؟ 40 منٹ تک جو ہے۔ اب دیکھیں اگر 50 منٹ پہ زوال ہو رہا ہے تو 40 منٹ کب ہوں گے؟ 12:30 ہو جائیں گے آج کل جو ہے۔ اب دیکھیں 40 منٹ پر جو اگر خطبہ دینا ہے 40 منٹ کا، اذان اس میں شامل نہیں ہے، مولوی صاحب کا آمادہ ہونا، امامہ ابا کبا آنا جانا یہاں بیٹھنا یہ شامل نہیں ہے، خطبہ 40 منٹ کا اور 10 منٹ اور شامل کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 40 منٹ ہو جائیں گے نا۔ یعنی 10 منٹ آمادگی میں اذان ہوگی، 2-4 منٹ آتے ہوئے لگ گئے، پھر یہ عصا سنبھالتے ہوئے، پھر ہو سکتا ہے نمازیوں کی 1-2 منٹ تاخیر ہوگی، یعنی 10 منٹ نکال دیں تو تقریباً 12:40 پہ خطبہ ختم ہونے چاہیے۔ 12:00۔ اب ہماری اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ کوئی جاب کر رہے ہیں وہاں پر مسئلہ نہیں ہے، چھٹی نہیں ملتی، یہ مسئلہ ہم نے خود ہم کرنا ہے۔ فتویٰ آغا کا یہی ہے کہ 12:40 پر نماز قائم ہونی چاہیے، صحیح ہے، درست ہے۔ اب آپ سوال کریں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا؟ بھئی جب فتویٰ سامنے آئے گا، علم ہوگا فتویٰ کا، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ کوئی وحی تو انسان پہ نازل نہیں ہوتی، اور کتاب توضیح میں بھی یہ موجود نہیں ہے، عام دوسری کتابیں جو ہیں عام کتابیں موجود نہیں ہیں۔ یہ نہ کسی نے پوچھا ہے، آقا نے اس کی لمٹ بتا دی ہے، آقا نے اس کی، یہ فارسی میں موجود ہے، ظاہراً عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہے، اس کی پڑھ رہا ہوں 40 منٹ تک۔ اب گزارش یہ ہے کہ آج تو احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے ہم نماز ظہر پہلے ہی پڑھتے آئے ہیں، آج بھی پڑھیں گے، احتیاط واجب ہے نا کہ اگر 40 منٹ سے اوپر ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز پڑھنی چاہیے۔ خوب جمعہ کا ثواب اپنے مقام پر ہے، نماز ظہر بھی ادا ہوگی، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ ہے کوشش کریں کہ اس کمپنی یا جہاں بھی آپ کام جاب کر رہے ہیں اگر اس سے کمپرومائز ہوتی ہے کہ ہمارے جمعے کا ٹائم یہی ہے، ہم نے پہنچنا ہے ہر ساتھ میں 12:25 پہ 40 منٹ پہ نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں حل ہو سکتا تو پھر جمعہ اسی ٹائم پہ یعنی 12:40 پر جو ہے ٹھیک نماز جماعت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نماز ظہر احتیاط واجب کی بنا پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم۔ شاہ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں 1 سیکنڈ میں۔ ہم یہاں کھڑے ہیں ابھی جو پڑھتے ہیں ہم کہ تیاتر ظہر پڑھ لینی چاہیے، نماز جمعہ کو یعنی روزہ عید بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت زیادہ کی جاتی ہے۔ خیر بہرحال ہاں سمجھ لیا میں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آغا کا فتویٰ ہے کہ اس میں مستحب نہیں لکھا، انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر آغا فتویٰ دیں گے مستحب کا تو ہم پڑھیں گے، اگر نہیں دیں گے تو مستحب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر مستحب کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، اپنی طرف سے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جن مجتہد مراجع نے کہا ہے مستحب، اگر اس کی تقلید کرتے ہیں فبہذا، آغا کا نے کہا ہے مستحب ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں دونوں آپشن دیے ہیں، اگر صحیح ٹائم پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہ ظہر پڑھیں، لیکن ذرا لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں ہاں احتیاطی، لیکن انشاءاللہ نماز آئندہ جو ہے تقریباً ٹائم پہ ہی ختم ہوگی، ٹائم پہ بھی شروع ہوگی، ٹائم پہ ہی خطبے ختم ہوں گے۔ درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد۔